ناظرین آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. جی این مونگا صاحب جو کانگریس سے وابستہ ہے، آج تھوڑا بہت ان سے بات کرنے کا موقع ملا، تو پہلے ان سے ان کا تعارف سنیں گے کہ اس وقت مونگا صاحب بحثیت کانگریس کے کون سا یہاں پہ اپنا فرض انجام دے رہے ہیں. میں اپنا تعارف خود ہی کراؤں گا. میں غلام نبی مونگا ہوں. میں اس وقت کانگریس جموں کشمیر کانگریس پارٹی کا بحیثیت ایک وائس پریزیڈنٹ ہوں اور آپ سے ملاقاتی ہوں اس وقت. اور اس ضمن میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے اپنی پارٹی میں مختلف پدوں پر رہ کے اپنے پارٹی کی خدمت کی ہے، اور اس وقت میں جو ہوں وہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں جموں کشمیر کانگریس کا. مونگا صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے ایک ڈومسائل لا جو ہے، ایک وہ لوگوں کے ذہن میں ایک تشویش سی پائی جاتی ہے. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے کہ فاروق عبداللہ نے پچھلی بار اپنی خاموشی توڑ کے اس بات کا اظہار کیا کہ 370 اور 35A ہٹانے، یعنی کہ اس کا ہمارا سٹیٹس واپس آنے کے بعد ہی کوئی یہاں پہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کانگریس کا کیا موقف ہے. دیکھیے، سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو عید کے مبارک موقع پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو اس وقت بیماری پھیلی ہے تمام دنیا میں، اس سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں. اور دکھ ہوتا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ہمارے اموات ہوتی ہیں اس بیماری سے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہم آئندہ ہم کو اس سے محفوظ رکھیں. اور لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بیماری سے دور رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گھر پہ رہیں. سوال کا تعلق ہے کہ ایک تو 35A اور 370 کے لے کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پارٹی کا یہ کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ 370 اور جو 35A کو بی جے پی گورنمنٹ نے پچھلے پارلیمنٹ کے ذریعے سے جس طریقے سے کیا، اس طریقے پر ہم نے کافی برہمی اظہار کیا ہمارے لیڈروں نے، وہاں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور ہماری پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 35A اور 370 کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے، اور کن حالات میں ان کو لایا گیا تھا. 35A تو خیر 1927 میں آیا ہے مہاراجہ کے وقت سے. 370 بھی جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں لایا گیا تو اس کے متعلق بھی کافی بحث ہوئی، کافی آنا جانا ہوا لوگ، ہمارے لیڈرز کا، ہمارے اس وقت کمیٹی کا، اور پھر جو ہماری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی تو انہوں نے بنایا. تو اس طریقے سے یہ اس میں آیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اختلاف ہے اس بات پر جس طریقے سے بی جے پی نے اس کو پارلیمنٹ میں لایا اور قانون پاس کرایا. ڈومسائل لا جو جس کا نفاذ ہوا 370 ہٹنے کے بعد ہی، 35A ہٹنے کے بعد ہی، تو کیا موقف ہے آپ کا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارا موقف 35A ہے جو ہماری، اس کے میں پھر وہی دہرانا چاہتا ہوں کہ جو ڈومسائل لا انہوں نے لایا ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے. ہمیں جو سیفٹی رہنی چاہیے تھی کن حالات میں رہا تھا. دیکھو، ہماری اسٹیٹ تو اتنی پروگریسو اسٹیٹ تو ہے نہیں، ہم باہر سے تو کسی کو لانا نہیں چاہتے. ہم خود یہاں، مطلب ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہمارے امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں رہن سہن کا سوال ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر کا بندہ یہاں آ جائے؟ کیوں آ جائے گا؟ اس کو اپنی ریاست میں رہنا چاہیے. کرنا کیا ہے اس کو یہاں؟ یہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے مترادف ہے جو میں سمجھتا ہوں. اس پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے کبھی بات کروں گا کہ کن حالات میں یہاں 35A آیا تھا، اور کن حالات میں اس کو کس طریقہ کار سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مونگا صاحب، آپ نے دیکھا کہ آج یہ نیوز آئی کہ 15 اگست تک 4G جو ہے وہ ریسٹور نہیں کیا جائے گا. کیا کہنا ہے آپ کا کہ کس حد تک یہ صحیح ہے ہمارے لیے؟ آپ چاہتے ہیں 4G کے لیے ہم ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتے ہیں 4G چھوڑ دیجئے؟ یہ تو بدقسمتی کی بات ہے.
یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بورجی چھوڑو. یہاں ہمارے بچے کتنا مشکلات میں پچھلے 1 سال سے. کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے؟ اگر ہم ان کے اپنے لوگ ہیں جیسا بی جے پی کہتی ہے تو ان کو ان بچوں کا تو مستقبل دیکھنا چاہیے تھا. ان کو یہ دیکھنا چاہیے یہاں کے لوگ کن حالات میں کن حالات سے گزر رہے ہیں, کن مشکلات سے یہ گزر رہے ہیں پچھلے 1 سال سے. تو یہ جب وہ خود نہیں دیکھتے ہیں تو وہ محبت وہ آنا جانا کیسے رہے گا؟ وہ ان کے ساتھ وہ جو سلوک کیا جاتا ہے کشمیر کے ساتھ, یہ مجھے لگ رہا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. 4G کے ساتھ ہمیں اتنا کہنا ہے, اس وقت تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, یہ چیزیں تو نہیں رہنی چاہیے تھی, نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنا ظلم تو ہمارے بچوں کی مستقبل کا سوال ہے. موغا صاحب یہ کہنا نہیں چاہیے تھا ہمیں, یہ ان کو خود محسوس ہونا چاہیے تھا کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سوال تو نہیں ہے, اتنا پوچھنا چاہیں گے ضرور. آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ابھی جیلوں میں ہی بند ہے, جیسے کہ محبوبہ مفتی ہے, ایسے بہت سارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو ابھی بھی بند ہے. تو آپ سبھی لوگ, جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ مشکلات سے دوچار ہے, سبھی آپ ایک ٹیبل پہ, ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی متفقہ ڈیسیجن کیوں نہیں لے پاتے ہیں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ دیکھیے ابھی تو حال ہی میں کچھ لیڈرز کو رہا کیا گیا ہے, کچھ لیڈرز ابھی نظر بند ہیں, کچھ لیڈرز کا گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے کہ بند نہیں ہے, لیکن ورچولی ان کو بند رکھا گیا ہے, ان کو باہر جانے نہیں دیتے ہیں. تو جب تک کہ فری موومنٹ نہیں ہو جائے گی, آنا جانا نہیں ہو جائے ان کے ساتھ بیٹھ کے, ابھی تو میرے خیال میں یہ ابھی قبل از وقت ہوگا اس پہ کوئی ٹپنی کرنے کے لیے, کیونکہ سارے لوگ تو, سارے جو لیڈران ہیں وہ ابھی تو باہر نہیں آئے ہیں. لیٹ دیم کم آؤٹ, وہ باہر آ جائیں, پھر بیٹھ کے بات کریں گے. اس میں کچھ لوگوں کی بھلائی کے لیے, اس ملک کی بھلائی کے لیے, اس اسٹیٹ کی بھلائی کے لیے تو ہم کو بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. بات کرنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ تبھی ہوگا جب لوگ نکلیں گے, جیلوں سے نکلیں گے, اور جو نظر بند ہیں وہ نکلیں اور بات کر لیں, اس میں کوئی نہیں ہے. موغا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ان کے خیالات آپ نے سنے, لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا, سبھی نے ہمارے ساتھ سنا ہوگا کہ سبھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 4G جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے کسی بھی حالت میں, کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل اب ہمیں تابناک سا لگتا ہے. تو انہوں نے کیا گزارشات یہاں کی انتظامیہ کے سامنے رکھی, سینٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے سامنے کیا رکھا انہوں نے, ہم سبھی نے سنا. ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے جس سے ساری کی ساری مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائے. اللہ کرے وہ وقت بالکل قریب ہو جب سارے مشکلات یہاں پہ ہمارے کشمیر سے دور ہو جائے. موغا صاحب نے بھی یہ دعا کی ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ جو جتنی بھی مشکلات ہے ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ چھٹکارا دلوا دے. میں حیا جاوید, کشمیر نیوز ٹرسٹ کے لیے.